اس کے بعد پھر جب تک اللہ چاہے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں قیام فرمائیں گے، اور پھر ایک دن اللہ رب العزت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو وحی بھیجے گا کہ اب میرے نیک بندوں کو لے کر کسی محفوظ جگہ پر چلے جائیں، میں اپنے ان بندوں کو اب بھیج رہا ہوں جن کے مقابلہ کرنے کی طاقت کسی میں نہیں۔ اس کائنات میں کوئی بھی چیز ہمیشہ رہنے والی نہیں، رہے گا تو صرف اللہ، وہی باقی ہے۔ پھر اللہ رب العزت یاجوج اور ماجوج جو یافث بن نوح کی اولاد میں سے ہیں، اور جنہیں ذوالقرنین نے ایک دیوار دے کر قید کر دیا ہے، جس دیوار سے وہ نکلنے کی بار بار کوششیں کر رہے ہیں، اور جب بھی وہ اس دیوار کو کھودتے ہیں اللہ رب العزت اس دیوار کو بند کر دیتا ہے۔ وہ اب تک کوشش کر رہے ہیں، اور جب اللہ چاہے گا ان کی کوشش کارآمد ہوگی، وہ اپنی کوشش میں کامیاب ہوں گے، اور پھر وہ اس طرح سے نکلیں گے، اور ان کی اتنی بڑی تعداد ہوگی ایسا لگے گا من کل حدب ینسلون، کہ وہ ہر ٹیلے سے نیچے اتر رہے ہیں، بلندی سے وہ پھسلتے ہوئے آ رہے ہیں۔ وہ جب آئیں گے تو پورے سمندر کے پانی کو پی کر خشک کر دیں گے، اور پھر وہ اس روئے زمین پر فساد مچائیں گے، تمام لوگوں کو قتل کرنا شروع کریں گے، اور جب اس زمین میں وہ فساد مچا چکیں گے تب وہ اپنا ہتھیار آسمان کی طرف بھیجیں گے، جو بھی ہتھیار اس وقت کا ہو۔ اللہ رب العزت اپنی شان، اپنی قدرت، اپنے صفت حلم سے اس ہتھیار کو سرخ کر کے، لال نشان لگا کر، خون کا نشان لگا کر واپس بھیجے گا۔ وہ اس ہتھیار کو دیکھیں گے اور کہیں گے کہ پہلے تو ہم نے زمین والوں کا قتل کر دیا، اب ہم نے آسمان والے کا بھی صفایا کر دیا، اب کوئی خدا نہیں، ہم ہی اس زمین کے خدا ہیں۔ پھر وہ زمین میں رہیں گے اور خوب فساد مچائیں گے۔ جب ان کا فساد حد سے گزر جائے گا تب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت سے دعا فرمائیں گے کہ اللہ ہمیں آپ اپنے ان بندوں سے نجات عطا فرمائیے۔ تو اللہ رب العزت ان کی گردنوں میں ایک زخم پیدا کر دے گا، اور اس زخم کی وجہ سے وہ اس طرح سے مریں گے ایسا لگے گا کہ کوئی ایک شخص تھا جو مر گیا، یعنی سارے کے سارے یاجوج ماجوج کی تمام نسل، ان کے سارے لوگ یک بارگی ایک مرتبے میں اچانک سے مر جائیں گے۔ اور جب وہ مر جائیں گے تو پھر اللہ رب العزت کچھ پرندوں کو بھیجے گا، اور وہ پرندے اتنے بڑے ہوں گے، ان کا سائز اتنا بڑا ہوگا جیسے کوئی بہت بڑا اونٹ، اور وہ پرندے ان کے جسموں کو اٹھا کر سمندر میں جا کر پھینک دیں گے۔ پھر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اپنے لوگوں کو لے کر، ایمان والوں کو لے کر چھپی ہوئی جگہ سے، جہاں وہ لوگ چھپے تھے، اور وہ جگہ تھی سینا میں کوہ طور، وہاں چھپیں گے، وہاں سے وہ لوگ اتریں گے۔ پھر اللہ رب العزت سے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دوسری مرتبہ دعا کریں گے، تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول کر کے بارش برسائے گا۔ اور یہ بارش اس لیے نہیں ہوگی کہ زمین میں کاشتکاری کی جائے، بلکہ یہ بارش اس لیے ہوگی کہ ان یاجوج ماجوج کی موت کی وجہ سے پوری زمین بدبودار ہو چکی ہوگی، اور اس بارش کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ پوری زمین کو صاف اور ستھری فرما دے گا، زمین بالکل صاف اور ستھری ہو جائے گی۔ اور اس وقت اس پوری روئے زمین پر کوئی ایسا شخص نہیں ہوگا جو اللہ کا انکار کرتا ہو، کوئی کافر نہیں ہوگا۔ اس وقت اہل زمین پر صرف اور صرف اہل ایمان بچیں گے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طوبى للعيش بعد المسیح، طوبى للعيش بعد المسیح، ان لوگوں کے لیے بڑی خوشخبری ہو جو مسیح کے بعد زندہ رہیں گے، ان کے لیے بڑی خوشخبری ہو۔ اللہ رب العزت اس وقت موجود لوگوں کے دلوں سے نفرت کو، حسد کو، کینہ کو، کپٹ کو، ایک دوسرے سے جلن کو دور کر دے گا۔ مال و اولاد سب ختم ہو جائیں گے، ہرمز کو اس کے خزانے کام نہ دے سکے۔ قوم عاد نے ہمیشہ رہنے کا ارادہ کیا تھا،
لیکن کیا ہوا؟ وہ بھی ناکام ہو گئے۔ ان کے دلوں میں آپسی نفرت نہیں ہوگی، آپس میں حسد نہیں ہوگا، کینہ نہیں ہوگا، دشمنی نہیں ہوگی، کسی طرح کی کوئی جلن نہیں ہوگی۔ سب لوگ ایسا لگے گا اخوہ، انما المؤمنون اخوہ، سارے کے سارے ایک جسم کی طرح ہیں۔ المؤمن کجسد واحد، ایک جسم کی طرح ہیں۔ یہ سارے لوگ اس طرح سے زندگی گزاریں گے، پھر وہ دور بڑی برکتوں کا دور ہوگا، وہ اس قدر امن و امان کا دور ہوگا کہ اگر کوئی دودھ پیتا بچہ سانپ کے منہ میں بھی اپنی انگلی ڈال دے تو وہ سانپ اسے نہیں کاٹے گا۔ اگر کوئی چھوٹا سا بچہ شیر کے سامنے چلا جائے، شیر اسے تکلیف نہیں پہنچائے گا۔ کوئی بکری اگر چرتے ہوئے بھیڑیے کے سامنے چلی جائے گی، بھیڑیا اسے کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اس وقت اللہ رب العزت زمین کو حکم فرمائے گا کہ تم اپنی برکتیں ظاہر کرو۔ پھر اگر کوئی شخص کسی چٹیل سے چٹان پر، جس چٹان پر مٹی کا کوئی ذرہ بھی نہ ہو، اس پر کوئی گھاس پھوس بھی نہ ہو، اگر اس پر بھی کوئی بیج ڈالے گا تو وہاں سے بھی پودے نکل آئیں گے۔ اس قدر برکتوں کا دور ہوگا۔ اور اس کے بعد جب تک اللہ رب العزت چاہیں گے، جب تک اللہ کی مرضی ہوگی، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں قیام فرمائیں گے۔ پھر ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کا وقت آ جائے گا، جب اللہ تعالیٰ چاہے گا ان کی موت ہو جائے گی۔ وہ بھی اس دنیا سے طبعی موت کے ذریعے آخرت کی دنیا روانہ ہو جائیں گے۔ پھر آہستہ آہستہ مؤمنین بھی رخصت ہوتے چلے جائیں گے، خیر کم ہوتا چلا جائے گا، شر یعنی برائی بڑھتی چلی جائے گی۔ جب برائی بڑھتی چلی جائے گی تو پھر ایک ایسا وقت بھی آئے گا جب اچھے لوگ، خالص ایمان والے لوگ مکمل طریقے سے دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ قرآن پاک اٹھا لیا جائے گا، قرآن سینوں سے نکال دیا جائے گا، اور جب برائی بڑھتی چلی جائے گی، دنیا میں صرف برائی رہے گی، اس وقت خانہ کعبہ پر ایک وقت آئے گا۔ وہ وقت جب حبشہ کی سرزمین سے ایک شخص آئے گا، اور وہ شخص نعوذ باللہ خانہ کعبہ کو منہدم کر دے گا، خانہ کعبہ کی بنیادوں کو اکھاڑ کر پھینک دے گا، اور اس کے بعد نہ کوئی شخص حج کرے گا، اور نہ کوئی شخص عمرہ کرے گا، نہ کوئی شخص طواف کرے گا، نہ حرم کی کوئی عزت باقی رہے گی، اور اسی طرح سے یہ دنیا چلتی رہے گی۔ تب ایک دن زمین سے ایک جانور نکلے گا۔ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ۔ کہاں ہیں وہ بادشاہان جن کے پاس ہر دروازوں سے لوگ آیا کرتے تھے؟ اور جب وہ دابۃ الارض نکلے گا تو وہ لوگوں سے بات کرے گا اور لوگوں کو نشان دے گا، ان کی ناک پر، ان کی پیشانیوں پر وہ نشان لگائے گا۔ اور اس وقت حالت یہ ہوگی کہ جب دابۃ الارض چلا جائے گا، واپس چلا جائے گا زمین میں، تب کیفیت یہ ہوگی کہ بچے اس کی وحشت سے بوڑھے ہو چکے ہوں گے۔ اگر کسی شخص نے کوئی کپڑا خریدا ہے اور اس سے پوچھا جائے گا کہ تم نے یہ کپڑا کس سے خریدا، تو پھر لوگ اس طرح سے ایک دوسرے کی پہچان کریں گے کہ میں نے کپڑا اس شخص سے خریدا جس کو دابۃ الارض نے نشان لگایا تھا۔ اور پھر اسی طرح سے وقت گزرتا چلا جائے گا کہ ایک دن جب سورج نکلنے سے پہلے اللہ رب العزت سے اجازت چاہے گا کہ کیا میں نکلوں، تب اللہ رب العزت اسے روک دیں گے، اور پھر جب اسے نکلنے کی اجازت دی جائے گی تو اس طرح سے دی جائے گی کہ آج مشرق سے نہیں، جہاں سے تم ہمیشہ نکلتے ہو وہاں سے نہیں، بلکہ آج مغرب سے نکلنا ہے۔ اور اس وقت سورج مغرب سے نکلے گا۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے یوم یأتی بعض آیات ربک لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا، کہ جس دن تمہارا رب اپنی بعض نشانیوں کو دکھا دے گا، اس وقت پھر کسی شخص کا ایمان اسے کام نہیں دے گا کہ اب میں ایمان لاتا ہوں۔ یعنی جب سورج مغرب سے طلوع ہو جائے گا، اس کے بعد اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ میں اب ایمان لے آؤں، اب میں توبہ کر لوں، تب اس کا ایمان اسے فائدہ نہیں پہنچا سکتا، اس کی توبہ اس کے لیے کارآمد نہیں ہو سکتی۔ یعنی یہ وہ وقت ہوگا
جب توبہ کا دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ اس سے پہلے جتنے ایمان والے لوگ ہوں گے ان کا ایمان اللہ کے نظر میں قبول کیا جائے گا۔ اس سے پہلے جو لوگ توبہ کر چکے ہیں ان کی توبہ قبول ہوگی، لیکن جو لوگ سورج کے مغرب سے نکلنے کے بعد ایمان لانا چاہیں گے یا توبہ کرنا چاہیں گے یا ایمان لائیں گے یا توبہ کریں گے، ان کا ایمان، ان کی توبہ انہیں نفع نہیں پہنچا سکتی، تب توبہ قبول نہیں کی جا سکتی۔ لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا، کہ اس کے بعد اگر کوئی شخص ایمان لائے یا خیر کرنا چاہے یا توبہ کرنا چاہے تب اس کا ایمان اور اس کی توبہ قبول نہیں ہو سکتی۔ تو یہ ایک دن ایسا ہوگا جس دن سورج مغرب سے طلوع ہوگا اور پھر وہ درمیان میں آ کے واپس مغرب میں چلا جائے گا، اور اس کے بعد حسب معمول جیسے روز سورج اگتا ہے، روز سورج طلوع ہوتا ہے مشرق سے، اسی طرح پھر وہ ہمیشہ مشرق سے نکلے گا مغرب میں ڈوبے گا، مشرق سے نکلے گا مغرب میں ڈوبے گا، اور اسی طرح سے یہ دنیا چلتی رہے گی، اور پھر شر غالب آ چکا ہوگا۔ پوری دنیا میں صرف شر ہی شر بچے گا، خیر کا کوئی نام و نشان باقی نہیں ہوگا، اللہ کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ ذرا دیکھنا، جس نے پوری دنیا جمع کر لی تھی وہ بھی اس دنیا سے روئی اور کفن کے سوا کچھ نہ لے جا سکا۔